باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ذلک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، عدل الہی دین کی جڑ و شاخوں اور اصول و فروع کے ضمن میں باتیں چل رہی تھی، اور بات ہماری تیسری منزل پر عدل و عدالت الہی۔ عدل الہی کائنات کے پالنے والے کی ایک عظیم صفت عدل ہے۔ انسان پاکیزہ اپنے صاف ذہن سے نیکی اور ہدایت کا ادراک حاصل کرتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جھوٹ، ظلم و ستم، خیانت، عہد شکنی، وعدہ خلافی بری چیز ہے۔ اس کے برخلاف سچ بولنا، انصاف کرنا، وعدہ وفا کرنا اچھی چیز ہے۔ یہاں تک کہ جھوٹ بولنے والے کو بھی یہ اعتراف ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے، اور خیانت کار کو بھی یہ تسلیم ہے، ایکسپٹ کرتا ہے کہ خیانت غلط کام ہے۔ ہر انسان خدا داد پاک و پاکیزہ فطرت کے ذریعے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں کام غلط ہے اور فلاں صحیح ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ظلم و ستم بری چیز ہے، عدل و انصاف اچھی چیزیں ہیں۔ چونکہ ظلم و ستم بری چیز ہے، لہذا خدا ان سے پاک ہے، اور جو چیزیں ظلم ستم کے ارتکاب کا باعث بنتی ہے وہ یہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس بات سے ناواقفیت کہ ظلم بری چیز ہے، یعنی چونکہ وہ نہیں جانتا کہ ظلم برائی ہے اس لیے انجام دیتا ہے، یا وہ نہیں جانتا کہ یہ ظلم ہے، جیسے وہ ناپسند کام جو نادانی کی وجہ سے بچے کو ڈراتے ہیں اور بچے کر ڈالتے ہیں، وہ بری چیزیں ہیں جو اللہ میں نہیں پائی جاتی، اور اچھی تمام صفتوں کا خالق پروردگار ہے۔ انسان جانتا ہے، نمبر 2، انسان جانتا ہے کہ ظلم بری چیز ہے، لیکن اسے چھوڑنے پر اس کی قدرت و طاقت، ہمت نہیں ہوتی ہے، بلکہ انجام دینے پر انسان مجبور ہوتا ہے، یا اس کے انجام دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے منشیات، نشہ آور چیزیں کا عادی ہو جانا، ضعیف الارادہ عادی، جو انسان کے ارادے کمزور ہوتے ہیں، اپنی عادت چھوڑنے پر وہ قادر نہیں ہوتے ہیں۔ بیڑی سگریٹ پان جو ہے یہ عادت ہیبٹ ہو گئی ہے، تب وہ اپنے اندر وہ قوت ارادی نہیں پاتے، وہ مضبوطی نہیں پاتے، وہ قدرت نہیں رکھتے کہ اسے وہ چھوڑ دیں۔ یا کمزور ایمان والا ایمان کی ضرورت کے تحت چوری کر لیتا ہے اور دوسرے کے حق کو پامال کر دیتا ہے۔ بہرحال ظلم کے جس سبب کو بھی آپ دیکھیں، اس کا سرچشمہ، اس کے منبع، اس کی اصل جو ہے وہ نقص ہے،
عیب ہے، عجز ہے، مجبوری ہے۔ خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ خدا کا علم، قدرت لامحدود ہے، وہ ہر طرح بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ عدل ایک صفت کمال ہے اور ظلم ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، ایک خرابی ہے۔ خدا تمام کمالات اور نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور ہر عیب، ہر نقص، ہر خرابی سے وہ منزہ ہے، مبرہ ہے۔ عدل کا تعلق اصول دین ہی سے کیوں ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عدل الہی یہ اصول دین میں کیوں ہے اور توحید میں شامل کیوں ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ عدل خدا کو صفات میں سے ایک صفت ہے عدل۔ توحید الہی اللہ کے وجود میں ایک صفت ہے عادل ہونا، خالق اور مالک میں ایک صفت ہے عادل ہونا۔ جس طرح خداوند عالم قادر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا، سننے والا، اسی طرح عادل بھی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے تمام صفات میں سے عدل کو اصول دین میں کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اگر یہی طے ہے کہ صفات خدا کو اصول دین میں قرار دیا جائے تو ضروری ہے کہ علم، قدرت اور ارادہ وغیرہ کو بھی اصول دین ہی میں شمار کیا جائے۔ شیعہ اور اہل سنت کا ایک گروہ معتزلہ خدا کے عادل ہونے کا معتقد ہے۔ اہل سنت میں بھی ایک معتزلہ گروہ ہے جو خدا کو عادل مانتا ہے، چنانچہ انہیں عدلیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اہل سنت کا ایک گروہ جسے اشاعرہ کہا جاتا ہے خدا کو اس معنی میں عادل نہیں مانتا جس معنی میں عدلیہ مانتے ہیں۔ اصول دین کے سلسلے میں اہل سنت دو گروہ میں تقسیم ہے، ایک معتزلہ ہے اور ایک اشاعرہ ہے کہ اختلاف کی بنیاد آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی۔ یعنی گزشتہ زمانے میں عدل کا قائل اشعری نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ عدل اور امامت کے قائل کو شیعہ سمجھا جاتا تھا۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اصول دین میں 3 ہیں، شیعہ کہتے ہیں اصول دین 5 ہیں، یعنی ان 3 چیزوں کے علاوہ عدل اور امامت کے قائل ہیں۔ عدل کی قسمیں کیا ہیں؟ عدل کتنے طریقے سے ہے اس پر بھی ہم غور کر لیں۔ تخلیق میں عدل، پیدائش میں پیدا کرنا، اسلام کے نقطہ نظر سے کائنات اور خلقت کے نظام کی بنیاد عدل پر استوار ہے، ڈیپینڈ ہے۔ اور ظلم اور تکوین اور کائنات کی تخلیق میں عدل کے معنی ہیں کہ پوری کائنات میں توازن و تعامن موجود ہے، ہر چیز نظم کے تابع ہے۔ اس نظم، اس نسق، اس ترتیب، اس سسٹم سے لے کر جو کہ ایک زندہ خلیہ میں چھپا ہوا ہے، جو تاب اور تاب ایک آئٹم میں چھپے ہوئے ہیں، مخفی ہیں، ایک زندہ موجود کے جس میں لطیف نظم اور ارتباط، کنیکشن، رابطہ کار فرما ہے اور یقیناً اس سے کنیکشن اس کا جاری ہے۔ اسی طرح نظام شمسی، سورج کا نظام، ستاروں، کہکشاؤں کی نظام تک جس کے قوانین، نظام، انکشاف تک پہنچنے کے انسان کوشش کر رہا ہے۔ دوسری چیز ہے قانون سازی میں عدل، ایک تو تخلیق میں عدل، پھر قانون بنانے میں عدل، قانون سوارنے میں عدل۔ عدل کے فرمان پیغمبر کے ذریعے بندوں تک پہنچائے گئے ہیں، وہ سب عدل اور حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں۔ خدا اس میں انسان کی طاقت اور قوت کو مد نظر رکھتا ہے اور جو چیز جسمانی اور روحانی رشد اور عقل اور اجتماعی، فردی، انفرادی، پرسنل یا اجتماعی زندگی کے لیے لازم اور ضروری ہے اور وہ بھیجی ہے۔ تیسری چیز
پاداش اور جزا میں عدل، پہلے ہے تخلیق میں عدل، قانون سازی میں عدل، اور اس کے بعد جزا اور سزا میں دینے میں عدل۔ قیامت کے دن خدا عدل کے مطابق فیصلہ کرے گا، جزا اور سزا میں کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ہر شخص کے اعمال عدل کے ترازو پہ تولے جائیں گے اور اسی کے مطابق جزا اور سزا معین کیے جائیں گے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَدَيْنَا كِتَابًا يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ مومنون 4، 5، 6 آیت نمبر۔ ہم کسی نفس کو اس طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو حق بیان کرتی ہے اور اس پر ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پروردگار کا اعلان ہے کہ عدل ایک تو تخلیق کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے، اور ایک جزا اور سزا دینے کے بنیاد پر عدل ہے، اور یہ تمام چیزوں کا اختیار پروردگار کے ہاتھ میں ہے اور وہی عادل مطلق ہے۔ خدا کی ایک صفت عدل ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ عدل اچھا اور ظلم ستم برا ہے۔ خدا ظلم سے پاک ہے کیونکہ تخلیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ ظلم کا سرچشمہ نقص اور عیب ہے، عجز ہے، مجبوری ہے، جبکہ خدا ہر نیک کمالات کا سرچشمہ ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ نمبر 2، صدر اسلام میں، ابتدائی اسلام میں اسلامی علوم کے ماہرین کے درمیان عدل الہی کے مسئلے میں اختلاف رونما ہوا۔ چنانچہ شیعہ معتزلہ عدل کو اصول دین شمار کرتے ہیں۔ تیسرا، نظام تخلیق اور تکوین میں عدل الہی کے جلوے، آخرت میں قانون گداری اور جزا اور سزا کا مشاہدہ کرنا، ان تمام چیزوں میں عدل پایا جاتا ہے اور عدل الہی خدا سے وابستہ ہے، اور یہ اصول کا حصہ ہے، توحید الہی کا حصہ ہے۔ اب رہا مسئلہ جبر اور اختیار۔ جبر اور اختیار، انسان کو مجبور ہے یا وہ مختار ہے؟ انسان کے اختیار اور آزادی سے متعلق عرصے دراز قبل ذہن انسانی میں بحث نے جنم لیا اور دانشوروں نے اس سلسلے میں کافی جافشانی کی ہے۔ دنیا پر حاکم نظام جبری عوامل کے نتائج اور اختیارات اور انتخابات کے آثار، فلسفہ اور کمال کے اہم ترین مسائل میں سے ہیں۔ اس کے وسیع بحثوں میں فکری، نظریاتی اختلاف سے لے کر تلواروں کی جھنکاروں تک نوبت پہنچی ہے۔ ایک جماعت انسان کو ایسا بے ارادہ موجود تصور کرتی ہے جیسا ہوا میں پھینکا ہوا پتھر، دوسری جماعت اسے کامل طور پہ مختار سمجھتی ہے، آزاد سمجھتی ہے۔ جب یہ بحث ان تمام ہنگاموں کے باوجود مسلمانوں کے درمیان میں ابھری تو بعض مسلمانوں نے اس بات کا سراغ لگانا چاہا کہ اسلامی افکار، اسلامی فکر، عقائد میں اس موضوع کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے اصول اور عقیدے سے اس کا کیا ربط ہو سکتا ہے۔ اشاعرہ کی نظریہ ہے مسلمان کا ایک گروہ جو کہ عزت اور ذلت اور ہدایت اور ضلالت کو خدا سے مربوط سمجھتا ہے، اللہ کا حصہ سمجھتا ہے، لیکن انسان کو مجبور سمجھتا ہے۔ اس بات کو وہ اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ خدا کی توحید اور اس کی حاکمیت مطلقہ کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات کی تمام موجودات، یہاں تک کہ انسانوں کے اعمال خدا کے ارادے اور اختیارات میں ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر انسان کی آزادی اور اختیار کے قائل ہو جائیں گے تو گویا اس بات کا اعتراف ہوگا کہ خدا کے ارادے کے ساتھ ساتھ ایک قدرت اور طاقت اور موجود ہے۔ اس بنا پر وہ خدا کی حاکمیت اور ارادے کو مطلق اور نامحدود سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں انسان مجبور ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
یعنی جس طرح زرتشتی خیر شر دو سرچشمے جانتے ہیں، دو منبع، دو مرکز، دو مصدر جانتے ہیں، اور یزنا اور اریمن کو خیر و شر کا منبع تسلیم کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی وہ شخص ہیں جو خدا کے ارادے کے مقابل کسی دوسرے ارادے کو قبول کرتا ہے اور جبر کے قائل نہیں ہے۔ میدان سیاست میں جبری رجحان کا نتیجہ ایک طرف تو یہ نظریہ ظالم و ستمگر حکومتوں کے عین مطابق تھا، اور اسی لیے حکام نے اپنی ساری طاقت اس عقیدے کی ترویج پر صرف کر دی تھی اور اسے منوانے پر بہت زور دیا تھا۔ چنانچہ اسی عقیدے سے انہوں نے لوگوں کی زبان اعتراض بند کر دی اور حکومت کے تمام ظلم و ستم خوریزی کے آسانی سے توجیہ ہونے لگی۔ اور دوسری طرف دیکھیں، دوسری طرف اور یقیناً آپ دیکھیں بہت زور دیا جائے، اور دوسری طرف لوگوں نے حکومت کی مشینری کی اس شان و شوکت عیش نشاط کو دیکھا اور خود کو فخر و ناداری اور ذلت اور بیچارگی میں محسوس کیا۔ کیا تو یہ بات آئی، لیکن اس عقیدے کے حامل ہونے کی وجہ سے چون چرا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ خود کہتے تھے کہ تمام چیزیں خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ان کا تمام کرشمہ یہ ہے کہ ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے اور خدا ہی وحدہ لا شریک ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ حاکم اس طرح نہ صرف اپنے عیش اور کوشیوں اور نشاط پروری میں لوگوں کے اعتراض سے بچ گئے تھے، بلکہ ظالم خود سر بادشاہوں کے تمام خوریزیوں اور وحشیانہ ظلم و ستم کو بھی خدا کا فعل قرار دیا جاتا تھا، کیونکہ اس عقیدے کے روح سے وہ ان مظالم کے انجام دینے پر مجبور تھے۔ اسی بنا پہ اشاعرہ کا رجحان حکومتی مذہب بن گیا۔ معتزلہ کا نظریہ اس درمیان میں آ گیا ہے تاکہ یہ سمجھ لے کہ عدل الہی کے قائل کون ہے اور عدل الہی کے منکر کون ہے، کون کون سے مذہب میں خدا کو عادل مانا جاتا ہے اور خدا کو عادل نہیں مانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا دوسرا گروہ ان آیات کے پیش نظر جو اختیار کے عقیدے کی تائید کرتا ہے کہ انسان بااختیار ہے یا مجبور۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب بہلول نے پتھر مارا اور آواز دیا کہ ہم نے نہیں مارا، خدا نے مارا ہے، اس لیے کہ ابھی تم یہ کہہ رہے تھے کہ جو کام کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، تو ہم نے تو نہیں کیا ہے اس لیے کہ ہم مجبور ہیں اور وہ مختار ہے۔ تو ایسا نہیں، عدل الہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اسے مجبور بنایا اور کہیں نہ کہیں مختار اور آزاد بنایا۔ یعنی اس بات کے معتقد ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان کو مطلق طور پر مختار بنایا گیا، وہ کہتے ہیں پورا انسان کو اختیار دیا گیا، چنانچہ اس عقیدے کو تفویض کا نام دیا گیا۔ تفویض کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے کائنات اور انسانوں کو پیدا کر کے ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ انسانوں کے کام میں اسے کوئی دخل نہیں ہے، یعنی اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بعد انسان کے اختیار میں سب کچھ ہو گیا، اب اللہ معاذ اللہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، پیدا کرنے کے بعد اس نے چھوڑ دیا، اور انسان مطلق طور پر آزاد ہے، جو چاہے کرے، اسے طاقت نہیں کہ اللہ روک سکے معاذ اللہ۔ اس بنا پر خدا کے ارادے کو صرف کائنات انسان کی تخلیق میں دخل ہے اور تخلیق کے بعد دنیا کے کاموں میں اسے کوئی دخل نہیں ہے، یعنی پیدا کرنے کے بعد معاذ اللہ وہ مجبور ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ ہے معتزلہ کا، اور معتزلہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ تخلیق کی حد تک مختار تھا،
اور جب پیدا کر لیا تو اب مجبور ہو گیا، اس لیے کہ سب کچھ اب جو ہے وہ انسانوں کے حوالے ہو گئے، اور انسان مطلق طریقے کا آزاد ہے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ اس بنا پر خدا کے ارادے کو صرف کائنات اور انسان کی تخلیق میں دخل ہے، تخلیق کے بعد دنیا کے کاموں میں اسے کوئی دخل نہیں ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک انجینئر نے ایک مشین بنا دی اور اسے چلا دیا، اس کے بعد مشین کے کام میں اس کو دخل نہیں ہے، کوئی خرید کے لے گیا اپنے یہاں چلا رہا ہے۔ یہ لوگ اپنی بات پر پیغمبروں کی بعثت، بشارت، ڈرانے اور تکلیف اور قیامت، جنت، جہنم سے استدلال کرتے ہیں۔ اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ لوگوں کے تمام کام در حقیقت خدا کے کام ہیں، تو مظالم، گناہ، فساد بھی خدا کے فعل، خدا کے کام اور عمل قرار پائیں گے، جبکہ پروردگار نہ ظلم کرتا ہے، نہ نادار ہے، نہ مجبور ہے، اور نہ برے کام کرتا ہے، اسے تمام چیزوں سے وہ پاک ہے۔ یہیں سے اہل سنت کا یہ گروہ اور شیعہ اشاعرہ کے مقابل میں آ گئے اور یہ اعلان کر دیا کہ خدا عادل ہے، اور جبر کا عقیدہ خدا کے عادل کے منافی ہے۔ خدا جبر نہیں کرتا، اور پھر جبر کے رجحان کا لازمہ خدا کو ظالم جاننا ہے۔ اگر وہ جبر کرے گا تو معاذ اللہ خدا ظالم ہوگا، اور خدا ظلم سے پاک ہے۔ اسی طرح اشاعرہ کے لیے جو کہ خدا کی حاکمیت اور مطلقہ اور توحید پر اسناد کرتے ہیں، دلالت کرتے ہیں، خدا کی تنزیہ کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ خداوند عالم مطلق ہے، مختار ہے، اور وہ کسی طریقے سے مجبور نہیں ہے، اور نہ وہ جبر کرتا ہے کہ جبر کے ذریعے ظالم کہا جائے معاذ اللہ۔ تو یہ حاکمیت الہی کی طرف انسان غور کرے اور فکر کرے۔ اب یہ خلاصہ اگر انسان عدل الہی کا سمجھنا چاہے تو اشاعرہ ان آیات کے پیش نظر جن کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی اور عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کی حاکمیت اور مطلقہ توحید کے قائل ہو گئے، انسان کو اپنے کام میں مجبور قرار دیا ہے۔ نمبر دو، اشاعرہ کے عقیدے نے ظالم حکومتوں کے حکمرانوں کے لیے جواز کا پہلو پیدا کر دیا ہے، لہذا انہوں نے مذہب اشاعرہ کو خوب رواج دیا، چنانچہ اس عقیدے نے حکومت پر اعتراض کرنے والوں کی زبان کو بند کر دیا۔ معتزلہ ان آیات کے پیش نظر جو اختیار کے نظریے کی تائید کرتی ہے تفویض کے قائل ہو گئے۔ اشاعرہ کے سامنے میں خدا کے تنزیہ کا مسئلہ ہو گیا۔ جبر اور اختیار کے متعلق کتنے نظریے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اشاعرہ نے اپنے نظریے پہ کیا دلیل قائم کی ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ معتزلہ نے اپنے نظریے پہ کیا دلیل پیش کی ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ حکومتوں نے اشاعرہ کو سرکاری مذہب کیوں قرار دیا ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ پروردگار نے عادل کو کس طریقے سے رکھا ہے۔ اب آگے میں تھوڑی سی بات اور آگے بڑھا دوں تاکہ یہ مفہوم جو اعتراضی شکل میں ہے وہ پورا ہو جائے، اور اس کے بعد ہماری بات آگے بڑھ جائے۔ عدلیہ کا نظریہ، یہ بات تو معلوم ہو چکی کہ جبر اختیار والے مسئلے میں اہل سنت کے درمیان افراط و تفریط ہے، کوئی بہت آگے نکل گیا، کوئی پیچھے ہو گیا۔ افراط و تفریط کے لبریز دو نقطے موجود ہیں۔ اشاعرہ جبر کے قائل ہوئے، ایسا نظریہ یہ پیش کیا جس کا لازمہ پروردگار کی طرف ظلم کی نسبت دیتا ہے۔ معتزلہ اگرچہ شیعوں کے ہمنوا تھے اور خدا کو عادل مانتے تھے، لیکن ان کے تفویض والے عقیدے پر بھی اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ شیعوں کا نظریہ، شیعوں نے اپنے ائمہ کی پیروی میں
ان دونوں عقیدے کے درمیان ایک معتدل درمیانی عقیدے کا اعلان کیا، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ جبر ہے، مجبوری ہے، نہ تفویض ہے کہ وہ مجبور پیدا کرنے کے بعد اب فارغ ہو گیا، بلکہ امر ان دونوں امروں کے درمیان میں ہے۔ اس نظریے کی وضاحت کے سلسلے میں ذیل کے نکات پر توجہ کیا جائے، ان نقطے کی طرف غور کیا جائے۔ ان نکات کی وضاحت سے جبر و تفویض کے ماننے والے کی لغزشیں آشکار ہو جائیں گی، خطائیں معلوم ہو جائیں گی۔ ہم توحید کے تمام مراحل اور مدارس سے واقف ہو چکے ہیں اور خدا کے حاکمیت اور مطلقہ اس کے فرمان اور حکم سے آشنا ہے۔ تمام چیزوں کو خدا کے حکم اور ارادے کار ہیں اور انہی کے مرہون منت ہیں۔ دوسری چیز ہے کائنات اور انسان پر حاکم سنت امر خدا ہے، پوری کائنات پر علیت کا قانون جاری ہے۔ قانون کے ہر وقوع کے پیدائش قانون کی علیت اور حکم الہی کے لحاظ سے چند علتوں سے وابستہ ہیں۔ ان تمام علتوں کے وجود میں آنے سے جنہیں علت تامہ کہا جاتا ہے، وقوع کا وجود ضروری اور لازم ہو جاتا ہے۔ اگر ان علتوں میں، ان سببوں میں، درسی اعتبار سے میں اس چیز کو وضاحت کر دوں تاکہ ہمارے دلیل بیان کرنا آسان ہو جائے۔ اگر ان علتوں میں سے ایک نہ ہو تو وقوع کا وجود پذیر ہونا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 3، انسان کا چال چلن بھی چند عوامل کا نتیجہ معلول ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک انسان کا ارادہ ہے، اور یہ ارادہ بھی ایک سنت الہی ہے، یعنی خدا نے چاہا ہے کہ انسان ارادہ کرے۔ امر بین الامرین، انسان جو کام انجام دیتا ہے وہ بھی کائنات کے دیگر مظاہری اور وقوع کے طرح چند عوامل کا نتیجہ ہوتا ہے، جو کہ تمام عوامل کے وجود میں آنے سے وجود پذیر ہوتا ہے۔ ہاتھ، پیر، آنکھ، طاقت، پہلی معلومات اور سب سے زیادہ اہم اس نوشتے کا مطالعہ کے لیے تمہارا ارادہ ہے۔ ان عوامل میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو تمہارا کوئی کام بھی انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ انسان کا سادہ اور پاک اور ایک اسی بات کی تائید کرتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خدا داد فطرت کے ذریعے صحت اور بیماری، بڑائی اور انکساری، یا بلند اور پستہ قد ہونے میں فرق محسوس کرتے ہیں۔ ایک کا براہ راست انسان کے ارادے، خواہش سے رابطہ ہے، اور امر و نہیں، اچھائی اور برائی، تعریف، سرزنش کا سبب بنتا ہے، لیکن وہ دوسرے میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ اشاعرہ اور معتزلہ کے اعتراضات۔ اشاعرہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انسان ارادہ اور اختیار کے قائل ہو جائیں تو خدا کی حاکمیت مطلق پر حرف آتا ہے، لیکن لہذا انہوں نے انسان کے کاموں کو خدا کے ارادے سے متعلق کر دیا اور انسان کو مجبور سمجھنے لگے، جبکہ ان کا لازمہ خدا کی طرف ناورا امور کے نسبت دیتا ہے۔ حالانکہ ہم بیان کر چکے کہ انسان کا ارادہ بھی ایک سنت الہی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ انسان ارادہ اختیار حاصل کرے، اور عقل سلیم رکھنے والے پر مذکور نظر کا یہ باطل ہونا ہے۔ عقل کے اعتبار سے جبر کا عقیدہ اختیار کے عقیدے سے کہیں برا ہے، کیونکہ جبر کا قائل خود اپنے احساس کا منکر ہے، لیکن اختیار کا عقیدہ رکھنے والا حق کا منکر نہیں ہے۔ اے فرزند فعل،
जैसी नहीं होती, बल्कि जिसकी जगह अक्ल दर करती है, दोनों को इस तरह बयान किया जा सकता है। ये जो तुम कहते हो कि मैं इस काम को अंजाम दूं या उसको, मेरे प्यारे, ये बात खुद दलील है कि तुम मुख्तार हो। मद्द मुकाबिल मुअतज़िला ने भी इस नुक्ते की तरफ तवज्जो न की। इंसान का इरादा और उसकी कुदरत और अख्तियार और मादी हालात में मुक़य्यद हैं, फिर इंसान का इरादा उनके कामों को वजूद में लाने की एक इल्लत है। जैसे कि मिसाल दी जा चुकी है कि हर वक़ू, हर चीज़ जो पैदा होती है, वाक़े होती है, इलल और अवामिल के वाबस्तगी से वाबस्ता है, वजूद से वाबस्ता है। अगर वो इलल अवामिल मौजूद हैं तो वक़ूफ़ के वजूद नागुज़ीर है। उनके काम भी वक़ू की हैसियत रखते हैं। जिनको वजूद का जामा पहनाने वाला इंसान का इरादा और उसके साथ कुछ कहरी इल्लतें हैं। इंसान कायनात का एक जुज़्व है जो कि वक़ू के मजमुआ और दूसरे कहरी सुन्नतों से मरबूत है, लिहाजा इंसान का अमल उनसे ज़रूर मुतासिर होता है। दूसरा नुक्ता यह है कि मुअतज़िला इंसान को अपने अमल में मुस्तकिल तसव्वुर करता है और उसके इरादे को खुदा की हाकिमियत मुतलक़ा और उसके अहाता इरादी से खारिज जानते हैं। चुनांचे हालांकि इससे खुदा की हाकिमियत मुतलक़ा पर हर्फ आता है। अशाइरा और मुअतज़िला की नज़रियात के तज़किये से शिया के नज़रियात की सिहत आश्कार हो जाती, खुल के सामने आ जाती है, जो कि वही के हकीकी तर्जुमान के ज़रिए बयान हुआ है। क्योंकि जबर के अकीदे का लाज़िमा खुदा की तरफ नावरा बातों की निस्बत, जो बुरी चीज़ें हैं वो खुदा की तरफ निस्बत देना है, और तफवीद और इरादे के मुस्तकिल वजूद का मुस्तलजिम है जो कि खुदा के इरादे के बराबर है। इसलिए शियों ने अपने सच्चे और मुअतदिल नज़रिए का इस तरह इजहार किया, ला जबरा वला तफवीदा बल अम्र बैनल अमरैन, न जबर है न तफवीद है, बल्कि अम्र दो अमरों के दरमियान में है। खुलासा ये है कि मसला जबर और अख्तियार में शियों ने मुअतदिल दरमियानी नज़रिए का ऐलान किया है, जिससे खुदावंद आलम के इरादे और हाकिमियत की मारिफत भी सही मानों में हासिल होती है। इसमें खुदा को उन नावरा निस्बतों से पाक करार दिया है जो कि अशाइरा और मुअतज़िला का नज़रिया है। लोगों के सही अक्ल इंसान के इरादी और गैर इरादी अफ़आल में फ़र्क महसूस करती है और बशर के इरादे को अच्छी तरह समझती है। ये भी हकीकत है कि इंसान के किरदार की तख्लीक के सिलसिले में इरादा जबरी अवामिल से मिला हुआ है। अशाइरा इंसान को मजबूर करार देते हैं और खुदा को उसके अफ़आल का जिम्मेदार ठहराते हैं, और नतीजे में जुल्म और गुनाह भी खुदा के अमल की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। मुअतज़िला भी इंसान के इरादे को मुस्तकिल समझते हैं और यह खुदा के लामहदूद हाकिमियत और उसके इरादे के मनाफी हैं। अज़ीज़ों, अब रहा सवाल ये कि मसले जबर और अख्तियार में शियों का क्या नज़रिया है। अगर इस पर गौर किया जाए और सोचा जाए, आमर बैनल अमरैन की वजाहत करो। ये जो शियों का अक़ीदा है, ला जबरा वला तफ़वीद वल अम्र बैनल अमरैन, इससे और ज़्यादा वादे किया जाए कि जबर के कायलीन के नज़रिए में क्या नुक्स पाया जाता है, और मुअतज़िला के नज़रिए के सिलसिले में ये जो एतराज़ हैं उन्हें भी अगर इंसान महसूस कर ले कि असल बात क्या है, तो लिहाजा इंसान की ज़िंदगी में अदालत आ जाए, और खुदा आदिल मुतलक है। लिहाजा अदल इलाही का तकाज़ा ये है कि उसे वो सिफ़ात दिए जाएँ जो अल्लाह समी बसीर क़दीर है,
اسی طرح اللہ عادل ہے، اور عادل اصول دین میں ہے۔ عدل الہی کی بیس بنیاد پر توحید، اور اس کے بعد نبوت، اور پھر اس کے بعد امامت کا سلسلہ، اور قیامت کے تمام ہنگام اسی چیز پر ڈیپینڈ ہے، عدل الہی کی بنیاد پر۔ اللہ کریم پروردگار عادل ہے، لہذا اس نے نبیوں کا سلسلہ، انبیاء، ائمہ معصومین، اور پھر ایک دن حساب و کتاب کی منزلیں رکھی ہیں جو عدل اور انصاف کی بنیاد پر ہوں گی۔ میرا خدا عادل ہے، اس کا سارا نظام عدل کی بنیاد پر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔